بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ روم اور اس کی آیت نمبر 21، پروردگار عالم اس میں ایک ایسے رشتے کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو رشتہ انسان خود بناتا ہے۔ یعنی جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی کچھ رشتے ایسے ہیں جو خود بخود اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، چچا تایا کا رشتہ، اسی طریقے سے اور دیگر رشتے، یہ سارے وہ رشتے ہیں کہ جو انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، بلکہ جیسے ہی انسان اس دنیا میں آتا ہے یہ تمام کے تمام رشتے اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک رشتہ ایسا ہے کہ جس رشتے کا انتخاب انسان خود کرتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے والدین جیسے رشتے کو یہاں پر اپنی توحید کی نشانی کو بیان نہیں کیا۔ پروردگار عالم اپنی توحید کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور توحید کی نشانیوں میں جس رشتے کو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے وہ وہی رشتہ ہے کہ جس کا انتخاب انسان خود کرتا ہے۔ نہ والدین کے رشتے کو توحید کی نشانی قرار دیا، نہ بھائی بہن کے رشتے کو توحید کی نشانی قرار دیا، نہ اولاد کے رشتے کو توحید کی نشانی قرار دیا، نہ چچا تایا، نہ پھوپھی، نہ خالہ، کسی اور رشتے کو پروردگار عالم نے توحید کی نشانی کے طور پر پیش نہیں کیا۔ لیکن یہ جو رشتہ ہے جو انسان خود منتخب کرتا ہے، اس کے بارے میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے سورہ مبارکہ روم آیت نمبر 21، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، یعنی اس کی توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس پروردگار عالم نے خود تمہارے نفسوں میں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ کیوں بنایا جوڑا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے اس جوڑے کی طرف سکون حاصل کر سکو۔ ہم نے سکون حاصل کرنے کی خاطر یہ جوڑا بنایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے اس جوڑے کے درمیان مودت اور رحمت کو رکھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور یقیناً اس چیز میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو فکر کرتی ہے۔ اس مختصر سی آیت میں چند انتہائی اہم نکات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے میاں بیوی کے رشتے کو توحید کی نشانی قرار دیا، جو خداوند کریم کی عظمت پر دلالت کر رہا ہے کہ کس طریقے سے میاں بیوی جو اس رشتے سے پہلے ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، لیکن جب وہ میاں بیوی کے رشتے میں منسلک ہو گئے تو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ میری توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے خود تمہارے نفسوں میں سے تمہارا ایک جوڑا بنایا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کا جو جوڑا بنایا ہے، مذکر کو مؤنث کا اور مؤنث کا جوڑا مذکر کے ساتھ بنایا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پروردگار عالم نے مذکر کو مذکر کا جوڑا نہیں بنایا، اور اسی طریقے سے مؤنث کو مؤنث کا جوڑا نہیں بنایا۔ یعنی لڑکے کے ساتھ لڑکے کا جوڑا، لڑکی کے ساتھ لڑکی کا جوڑا، یہ پروردگار عالم نے نہیں بنایا۔ اس کا مطلب یہ کہ فطرتاً جو بات انسان کی فطرت سے میل کھاتی ہے وہ یہ کہ انسان کا جوڑا اگر وہ مذکر ہے تو مؤنث ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اگر مؤنث ہے تو اس کا جوڑا مذکر ہونا چاہیے۔ مذکر کو مذکر کا، مؤنث کو مؤنث کا جوڑا نہیں بنایا گیا۔ تیسری اہم بات جو پروردگار عالم یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ شاید کچھ لوگ یہ کہیں کہ میاں بیوی کے رشتے میں تو ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہی ہوتا ہے، جب دیکھو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، صبح لڑتے جھگڑتے ہیں، پھر شام کو آپس میں مل جاتے ہیں، پھر دوبارہ صبح ہوتی ہے، پھر لڑتے جھگڑتے ہیں، پھر دوبارہ مل جاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ ہم نے کیوں بنایا رشتہ؟ تاکہ سکون حاصل کرو۔ یعنی پروردگار عالم یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر سکون چاہیے تو سکون حلال رشتے میں ملے گا۔ حرام رشتے کا جو ریلیشن ہے اس میں سکون نہیں ہے۔
چاہے حرام رشتہ ہو یا حرام کمائی ہو، دونوں صورتوں میں حرام میں پروردگار عالم نے سکون نہیں رکھا، سکون پروردگار عالم نے حلال میں رکھا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے جب قوم حضرت شعیب کے بارے میں اللہ نے گفتگو کی اور کہا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور ترازو کو ٹھیک سے نہیں تولتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے جا کے آیت کہتی ہے کہ وَبَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اس کا ایک ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جو تھوڑا منافع تم کماتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اللہ کے دین پر ایمان لانے والے ہو۔ تو یہاں پر ان بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہاں پہ اگرچہ کہ معاملات کے اعتبار سے کہ دیکھو تھوڑا کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، اسی طریقے سے اگر کوئی رشتہ قائم کرنا ہے تو حلال رشتے کو قائم کرو، حلال رشتے میں سکون ہے، حرام رشتے میں سکون نہیں ہے۔ چاہے ظاہری اعتبار سے ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم بہت پرسکون زندگی میں آ گئے، لیکن پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اس میں سکون نہیں ہے، اور تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ آج کل جتنے بھی رشتے ہو رہے ہیں جو حلال نہیں ہیں، جو رشتے خود سے قائم کر لیے گئے ہیں، بغیر کسی شرعی طریقے سے ان رشتے کو قائم کیا گیا ہے، وہ رشتے کچھ عرصے تک تو ساتھ چلتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد ان رشتوں سے کوئی ثمرہ، کوئی پھل نہیں نکلتا، اور اگر پھل نکل بھی جائے تو وہ پھل اس قابل نہیں ہوتا کہ دنیا کو بتایا جائے کہ یہ ہمارا پھل ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ، دیکھو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک حاکم ہے اور ایک محکوم ہے۔ ہم نے مثال کے طور پر شوہر کو حاکم قرار دے دیا، بیوی کو محکوم قرار دے دیا، ایک بادشاہ ہے دوسرا غلام ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ، یہ محبت اور مودت کا رشتہ ہے۔ لہٰذا ایک حدیث میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ المرأۃ ریحانۃ، دیکھو جو بیوی ہوتی ہے وہ پھول کی مانند ہوتی ہے، ولیست بقہرمانہ، بیوی جو ہے وہ جبر کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ تو جعل بینکم مودۃ ورحمہ، یعنی محبت اور مودت اور رحمت کا یہ رشتہ ہے۔ اس میں ہرگز ایسا نہیں کہ ایک شخص کو پورے اختیار دے دی گئے، وہ جو چاہے کرے بیوی کے ساتھ، بیوی صرف جو ہے وہ اس کی مانتی رہے اور چپ کر کے وہ جو آرڈر دے، جو حکم دے اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے، نہیں ایسا رشتہ نہیں ہے۔ جعل بینکم مودۃ ورحمہ، ادھر جو کچھ بھی ہوگا وہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا۔ اسی رشتے کو پروردگار عالم نے بہت خوبصورت انداز سے قرآن مجید کی دوسری آیت میں بھی بیان کیا، جیسے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جو تمہاری بیویاں ہیں وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ کیا مطلب یہاں پہ لباس سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ لباس سے آپ 3 کام لیتے ہیں۔ پہلا کام لباس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سردی اور گرمی سے بچائے، یعنی آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے لباس کا کہ لباس آپ کے عیوب کو چھپاتا ہے، آپ کی شرمگاہ کو چھپاتا ہے۔ تیسرا کام لباس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لباس پہنتے ہیں تو آپ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ بس پروردگار عالم نے انہی تینوں وجہ سے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تم اپنی بیوی کے لیے محافظ بنو، تمہاری بیوی تمہارے لیے محافظ بنے۔ نہ یہ کہ ہر محفل میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی برائیاں کرتے رہو، نہ یہ کہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اپنے بیوی کی برائیاں کرتے رہو کہ میری بیوی تو ایسی ہے، میری بیوی تو ایسی ہے، یا بیوی مثال کے طور پر شوہر کی برائیاں کرے کہ میرا شوہر تو ایسا ہے، مجھے کچھ دیتا نہیں ہے، میرا خیال نہیں رکھتا۔ نہیں، دونوں ایک دوسرے کے محافظ ہیں، ایک دوسرے کو بچاتے ہیں۔ اور بالخصوص بیوی کے حوالے سے کہا گیا کہ المرأۃ الصالحہ، جو صالح بیوی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ تو لباس سے تعبیر کی کہ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔ پھر لباس سے تعبیر کی اس وجہ سے کہ دونوں ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والے ہیں، یعنی ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ معصوم ہستیاں فقط 14 ہیں۔ 14 کے علاوہ جو بھی ہے، جتنا ہی بڑا عالم اور جتنا ہی بڑا فاضل اور جتنا ہی بڑا نیکوکار، جتنا ہی بڑا عبادت گزار، روزے رکھنے والا کیوں نہ ہو، بالآخر وہ غیر معصوم ہے۔ جب غیر معصوم ہے تو کہیں نہ کہیں تو کوئی غلطی ہوگی، کوئی خطا ہوگی، اور کسی نہ کسی کے حق میں بھی کوئی خطا ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ توقع نہ رکھیں کہ جو سامنے والا ہمیں ملے وہ بالکل پرفیکٹ ملے، اس میں کوئی خامی نہ ہو۔
اس لیے کہ اگر آپ کی توقع یہ ہوئی کہ سامنے والا آپ کو ملے وہ بالکل پرفیکٹ ہو تو پھر نتیجے میں آپ کو بھی بالکل پرفیکٹ ہونا پڑے گا. تو جب آپ خود بالکل پرفیکٹ نہیں ہیں تو کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو سامنے والا ملے وہ بھی بالکل پرفیکٹ ہو. تو یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے, میاں بیوی کو دونوں ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم دونوں پرفیکٹ نہیں ہیں, ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. لہٰذا جب غلطیاں ہو سکتی ہیں تو کیا کیا جائے؟ ڈنڈورا پیٹا جائے, ہر ایک کے آگے کہا جائے, گایا جائے کہ مثال کے طور پر اس نے میرے ساتھ یہ کیا, کل رات اس نے میرے ساتھ یہ کیا, کل دن کے وقت اس نے میرے ساتھ یہ کیا. شوہر یہ کہے کہ میرے ساتھ بیوی نے یہ کیا, بیوی یہ کہے کہ شوہر نے میرے ساتھ یہ کیا. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کوئی نہیں, سوائے معاشرے میں آپ کی بدنامی کے اور کچھ نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی اعتراض ہے, کوئی بات بری لگی ہے تو خود شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں, بجائے اس کے کہ دوسروں کے گانے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا, بلکہ شاید مسئلہ اور بڑھ جائے. تو لباس سے تعبیر کی اس وجہ سے کہ میاں بیوی دونوں کے عیوب کو چھپانے والے ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہیں. لباس جس طریقے سے انسان کی شخصیت کو ابھارتا ہے اور انسان کی شخصیت کے لیے زینت کا باعث بنتا ہے, کہا کہ بالکل اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث بنے. یعنی نہ شوہر وہ کام انجام دے کہ جس سے بیوی کی عزت پر حرف آتا ہو, اور نہ بیوی وہ کام انجام دے کہ جس سے شوہر کی عزت پر حرف آتا ہو. یہ رشتہ اتنا اہم ہے کہ پروردگار عالم نے اس رشتے کے تقریباً ہر پہلو کو بیان کیا. کہ مثال کے طور پر ذمہ داری کس کی ہے کمانے کی, کون کما کر لے کر آئے گا؟ کہا کہ الرجال قوامون علی النساء, جو مرد ہیں وہ عورتوں پر قوام ہے. قوام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کمانے کی ذمہ داری مرد کی. سرپرست پروردگار عالم نے مرد کو بنایا. اس کا ہرگز پھر یہ مطلب نہیں, میں دوبارہ عرض کر دوں, کہ شوہر فرعون بن جائے, حاکم بن جائے, اور جو اس کے گھر والے ہیں وہ اس کی رعیت بن جائیں, اور وہ اس طریقے سے آرڈر پاس کرے کہ جس طریقے سے خدا نخواستہ وہ کسی مملکت کا سربراہ ہے یا وزیر اعظم. بلکہ سربراہ اس وجہ سے بنایا, سرپرست اس وجہ سے بنایا کیونکہ پروردگار عالم نے مرد کو سخت جان خلق کیا ہے اور مرد کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کا نفقہ تہیہ کرے, فراہم کرے. لہٰذا مرد کو سربراہ بنایا. الرجال قوامون علی النساء, کیوں قوام ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, کہ اس چیز کے سبب کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, ہم نے کیوں مردوں کو سرپرست بنایا؟ اس لیے کہ مرد کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرے اپنی بیوی اور بچوں پر. بیوی کی ذمہ داری نہیں لگائی کہ وہ جا کر کمائے, وہ جا کر بچوں کی فیسیں دے, کہ وہ جا کر گھر کا رینٹ تہیہ کرے, یا اور دیگر جتنے بھی اخراجات ہیں, اخراجات پورے کرنا یہ ذمہ داری لگائی کس کی؟ مرد کی. لہٰذا مرد کو سربراہ بنایا. پھر اسی طریقے سے پروردگار معذرت چاہوں گا, اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اس رشتے کی مزید تفصیلات کو یعنی مزید پہلوؤں کو بیان کیا. مثال کے طور پر اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہو جائے اور ناراضگی اس حد تک بڑھ جائے کہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کریں, تو کیا کیا جائے؟ آیا کوئی رائے حل ہے یا رائے حل نہیں ہے؟ فرمائے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. کہ اگر تمہیں خوف ہو میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کا, جدائی کا, شقاق یعنی ایک دوسرے کے خلاف بغض اور کینہ رکھنے کا خوف ہو, اور تمہیں خوف ہو کہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے, لڑائی جھگڑا بڑھ جائے گا, تو کیا کرو؟ تو مرد اور عورت میں کے دونوں خاندان سے ایک ایک حکم کو لے آؤ, ایک ایک حاکم کو لے آؤ کہ جو ان دونوں کے درمیان صلح اور صفائی کرائیں. تو یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ اس کو پروردگار عالم نے اس رشتے کی تقریباً تمام جہات کو قرآن مجید میں بیان کیا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس رشتے کو سمجھنے, قرآن مجید کو سمجھنے اور میاں اور بیوی کے اعتبار سے اپنے اپنے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت